ایکشن کیا ہے، سیدھی راہ کیا ہے۔ آئے بھی ہم دنیا میں ہیں، بھیجا بھی اللہ نے دنیا میں، رہنا بھی یہی ہے، 60-70 جتنے سال اللہ نے دیے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے۔ جا بھی نہیں سکتے، خود جائیں گے خودکشی کریں گے تو وہ حرام موت ہوگی اور وہ سیدھا جہنم ہے۔ خود بھی نہیں جا سکتے، مرضی بھی اسی کی ہے، پیدا بھی اسی نے کر دیا، موت بھی وہی دے گا، تو پھر کرنا کیا ہے۔ آئیے میں اب وہ بات عرض کر دوں تاکہ ساری زندگی کے لیے یہ بات پلے بندی رہے اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم صرف یہ دیکھ لو کہ تمہارے 24 گھنٹے کے اندر ایک دن کی مثال اٹھانے لگا ہوں اور اسی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تمہارے 24 گھنٹے کے اندر جو وقت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، بس وہ وقت اللہ کے پاس ہونا چاہیے، باقی سارا وقت تم دنیا میں کما سکتے ہو۔ سادہ ہو گیا کام، جی آسان ہو گیا۔ جو وقت اللہ چاہتا فجر ہے مصلی پہ آ جا، نہیں آیا اب تیری ٹکا بوٹی ہو جائے گی، کام خراب ہو جائے گا۔ ظہر ہے مصلی پہ آ جا، میں نے بلا لیا۔ عصر ہے آ جا، مغرب ہے آ جا، عشاء ہے آ جا، درس قرآن ہے آ جا، اللہ کا فلاں نظام ہے، شیخ نے بلایا ہے، مرشد نے بلایا، آ جا۔ اب یہ وقت اللہ کا ہے، یہ دے دو اسے، باقی اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں کھاؤ پیو۔ آقا اسلام کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے 3 چیزیں دنیا نہیں ہیں، 3 چیزیں دنیا نہیں ہیں، وہ دنیا میں سے نہیں ہیں، وہ 3 چیزیں مومن کا حصہ ہیں، اسے وہ لینی چاہیے۔ نمبر 1، بہترین سمجھدار باشعور بیوی یا خاوند، مرد کے لیے بیوی اور عورت کے لیے خاوند، یہ پہلا حصہ ہے مومن کا، یہ لینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اچھی سمجھدار زوجہ آپ کی ہونی چاہیے، اچھا سمجھدار خاوند ہونا چاہیے، دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے۔ نمبر 2، اچھا اور کھلا کشادہ گھر، جہاں آپ بیٹھ سکیں، اٹھ سکیں، مہمان آئے اس کو لٹا سکیں، کھلا سکیں، پلا سکیں، بچے چند لمحے کے لیے کھیل سکیں۔ جہاں آپ بیٹھیں تو کوئی 4 5 6 10 لوگ آ گئے ہیں تو تنگی نہ ہو، کھلا مکان۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں سے حصہ ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اچھی اور دور کے مطابق بہترین سواری، کنوینس، جو دور کے مطابق ہے۔ اس دور میں اونٹ ہوتے تھے اور جو ہے سرخ اونٹ بڑے مشہور تھے، سرخ اونٹ پجاروں کی طرح سمجھے جاتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں، آج گاڑیاں ہیں، آج موٹر سائیکلیں ہیں۔ فرمایا یہ 3 چیزیں مومن کا دنیا میں حصہ ہیں، انہیں لو، ان کے لیے کوشش۔ اب دیکھو مثال عرض کرنے لگا ہوں کہ اچھی سمجھدار بیوی یا رشتہ، گھر بیٹھے تو نہیں آ جانا جی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جانا ہوگا، دکانداری کرنی ہوگی، اچھے کام، اچھے ایک لیول پہ جا کے کمانا ہوگا، تب کوئی بچی دے گا یا بچہ دے گا نا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ خود ہی آ جائے گا، نہیں، خود نہیں آتا وہ، آپ نے محنت کرنی۔ نمبر 2، اچھا اور کشادہ گھر، یہ بھی خود نہیں آ جاتا بھائی، ایک گھر لینے کے لیے آج کل کتنی محنت کرنی پڑتی، لہٰذا اس کے لیے بھی کوشش کرو، محنت کرو۔ اور نمبر 3، اچھی بہترین زمانے کے مطابق سواری، اس کے لیے بھی وہ مفت تو نہیں آ جانی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ حضور فرما رہے تمہارا حصہ ہے، یہ سب کچھ لو، یہ دنیا کا مال نہیں ہے، یہ لے لو، لیکن جو اللہ کا وقت ہے وہ اسے دے دو۔ اگر وہاں ڈنڈی ماری گئی تو یہ کوٹھیاں، کاریں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، یہ کھلا کشادہ گھر، یہ اچھا بہترین رشتہ، یہ سب تمہارے لیے زہر بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وقت اس کو نہیں دیا گیا۔ اب اللہ تمہارے لیے ان تینوں چیزوں میں رحمت پیدا نہیں کرے گا، اور ان تینوں چیزوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارا گھیراؤ کر لیں گی، کیونکہ تم نے نماز کے وقت نماز نہیں پڑھی۔ رکھا اسے دنیا میں ہے، آپ نے رکھا، اس نے، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں ہی رکھا ہے، لیکن میں نے آپ کی ساری زندگی کا ایک اصول بیان کر دیا، رہنا دنیا میں ہی ہے، لیکن جو اللہ کا وقت ہے وہ اسے واپس کر دو، بس خوش رہو گے، کرم ہوگا، فضل ہوگا،
ہر شے اللہ عطا کر دے گا۔ بلکہ کہا گیا کہ اگر صرف دنیا مانگو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اللہ مانگو گے تو دنیا اور اللہ دونوں مل جائیں گے۔ اللہ مانگو گے تو دنیا اور اللہ دونوں مل جائیں گے، آخرت بھی تمہاری ہے، دنیا بھی۔ بھائی یہ دنیا کی نعمتیں، اچھی غذائیں، اچھی جو ہے وہ اچھے کھانے، اچھے پہناوے، یہ بہترین قسم کے معاملات، یہ کیا ہندوؤں کے لیے، یہ سکھوں کے لیے، یہ کیا ڈیوڈ کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ مسلمان کے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے پیدا کیے۔ وہ تو بدبخت ہیں سارے، ان کو تو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے یہ سارا کچھ، ان کے لیے تو یہ کچھ نہ تھا، یہ تو ہمارے اور تیرے لیے تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سب کچھ لیتے ہوئے نمازوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیں، قرآن کی تلاوتوں کو آپ جو ہے وہ بالکل پسے پشت ڈال دیں، آپ درود پاک کا کبھی دور ہی نہ کریں، آپ اللہ والوں کی محفلوں کو ہتک اور بے عزتی سمجھیں، آپ اللہ والوں کی مجالس میں آنا اپنے کے لیے ٹائم کو نہیں میرے پاس یہ کہہ کے ٹرخا دیں۔ اگر یہ کریں گے تو ہر شے اس کے اندر عذاب نہ پیدا ہو۔ تو یہ میرا اور آپ کا آج وعدہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، اللہ کا وقت اسے دے دیں، اللہ ہر شے میں آپ کی رحمت پیدا کر دیں۔ اللہ کا وقت اسے دے دیں، اس کا وقت نہ جانے دیں۔ مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، فجر ہوگی، ظہر ہوگی، کدھر ہے میری نماز، کدھر ہے؟ فوراً اللہ کو لوٹاؤ، مولا یہ لے تیرا کام تجھے دیا، تو ٹھیک ہے اب جا دکانداری کر، ہم تیرے سے خوش ہیں، جا موج کر، عصر پڑھ لیا، جا بچوں میں بیٹھ، بیوی بچوں میں جا کے پکنک منا، آئس کریم کھا، کڑھائی کھا، جا کے ہمیں خوش ہے تجھ سے۔ فجر پڑھ لیا، جا کے اب واک کر، بہترین باغوں میں پھر، ٹھنڈی ہوا کھینچ، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ فجر پڑھ لی، نماز روزہ ٹھیک ہو گیا، جا اب سیدھا قبر میں چلا جا، اور وہاں بھی جنت تیرا استقبال کر رہی، تجھے کسی شے کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ورنہ دنیا بڑی پریشان ہے میرے بچوں، یہ اتنا سادہ سا اصول ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والا